اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے جسے صرف ایک ہی شخص پا سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3612۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر لوگوں نے آپ کے لیے ایک منبر تیار کر دیا۔ آپ نے اس پر خطبہ دیا تو وہ تنا رونے لگا جیسے اونٹنی روتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر اس پر ہاتھ پھیرا تب وہ چپ ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3627۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گواہ رہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2182۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے برتن میں صبح سے شام تک کھاتے رہے۔ 10 آدمی اٹھتے تھے اور 10 بیٹھتے تھے۔ ہم نے سمرہ سے کہا، تو اس پیالہ نما بڑے برتن میں کچھ بڑھایا نہیں جاتا تھا؟ انہوں نے کہا، تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ اس میں بڑھایا نہیں جاتا تھا مگر وہاں سے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3625۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، کیسے میں جانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے درخت کی اس ٹہنی کو بلا لوں تو کیا تم میرے بارے میں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ٹہنی کھجور کے درخت سے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑی۔ پھر آپ نے فرمایا، لوٹ جا، تو وہ واپس چلی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی اسلام لے آیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3628۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے وضو کا پانی ڈھونڈا لیکن وہ نہیں پا سکے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وضو کا پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابلتے دیکھا، پھر لوگوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ ان میں کا جو سب سے آخری شخص تھا اس نے بھی وضو کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3631۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں میری مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے بہت اچھا بنایا، مکمل اور نہایت خوبصورت بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو جاتی۔
تو میں نبیوں میں ایسے ہی ہوں جیسے خالی جگہ کی یہ اینٹ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3613۔ یہ حدیث صحیح ہے۔